کی ملاقات ہم کروائیں گے اس قومی ہیرو سے جس نے ہمت کی، حوصلے کی اور جذبے کی مثال قائم کر دی، اور اس مثال کے چرچے ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان معترف نظر آ رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کشمور کے ایس آئی محمد بخش کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کشمور واقعے میں ملزم کی گرفتاری کے لیے جال بچھانے کے لیے اپنی بیٹی کو، ایک بیٹی تھی ان کی، اپنی بیٹی کو پیش کرنے والے پولیس کے ایس آئی محمد بخش اور ان کی بیٹی ریشما سے بات کی اور ان کے مثالی قدم اور جرت کی تعریف کی۔ تعریف تو بنتی تھی، تعریف تو ہو رہی ہے اور تعریف ہوتی رہے گی۔ یہ مثال انہوں نے ایسے قائم کی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں وردی کی تو وردی محض کپڑے کا ٹکڑا نہیں، وردی ایک فرض ہے اور فرض تو نبھایا جاتا ہے، اور جو فرض نبھاتا ہے وہی تو ہیرو ہے، اور وہی ہیرو آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ہے۔ اور میں چاہتا تھا کہ جب وہ یہاں پر آئیں میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کروں، کیونکہ بنتا ہے ان کا استقبال کہ انہیں سلام کیا جائے۔ محمد بخش صاحب یہاں پر موجود ہیں اور ان کی بیٹی کو بھی سلام ہے۔ آپ بھی ہیرو ہیں، قوم کی ہیرو ہیں۔ آپ ایسی بیٹی ہیں جنہوں نے ایک اور بیٹی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ آپ دونوں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ دونوں کا بے حد شکریہ۔ اس ٹاپک پر بات کرنا مشکل لیکن بات کرنا بھی ضروری، کیونکہ جو مثال انہوں نے قائم کی ہے، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کی غلطی ہو ہم پورے ادارے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، یہ ہمارا عمومی رویہ ہے۔ ہم وردی کو داغدار کر دیتے ہیں، لیکن ان تمام داغوں کو دھو دیا ہے محمد بخش صاحب نے اور ان کی بیٹی نے۔ قوم کو آپ پر فخر ہے، قوم کا آپ کو سلام ہے۔ محمد بخش صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جاننا چاہتے ہیں ہم، جی ویسے تو میری آپ سے فون پہ بھی بات ہوئی اور ہم نے اس دن بھی ذکر کیا، کیونکہ میں خود ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ میں اگر اپنے اوپر رکھ کر بھی سوچوں تو میں اتنا ہمت پیدا نہیں کر سکتا۔ کوئی بیٹی کا باپ نہیں کر سکتا، ایسے نہیں کر سکتا، خود کو داغ پہ لگا سکتا ہے لیکن بچوں کو نہیں لگا سکتا۔ تو ہمارا سندھ کا رویت ہے کہ ایک مہمان میرے گھر میں آئے تاکہ میرا خاندان بھی چلا جائے تو قربان کر دیں گے، اس کو آنچ نہیں آنے دیتے ہم۔ یہ ہماری سندھ کی روایت ہے۔ تو محمد بخش صاحب، اس روایت کو قائم رکھنے کے لیے اکلوتی بیٹی آپ کی ریشما، آپ نے بھی نہیں سوچا کہ صرف ایک ہی بیٹی، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اگر کچھ ہو جاتا کیا؟ تو میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا، بابا اس مشن میں کیا تمہارا کردار ہے، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کل کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بابا ایک ماں رو رہی ہے، اس کی بچی ہمارے سامنے چیخ رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ داغ پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، مر جائے گا نا، مرنا تو ایک دن ہے۔ وہ اگر اس کے درندے کے ہاتھ میں میرے موت لکھی ہوئے تو ویلکم۔ یعنی اس ماں کے آنسوؤں نے جی ہمیں بہت جذبہ دلایا، بہت جذبہ دلایا۔ وہ اس لیے کہ وہ 10 دن میرے گھر میں رہتی تھی۔ جب دیکھو ایک ماں ہے، جب اس کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی تو وہ رات کو تڑپ کر اٹھتی تھی اور جا کر مسئلے پہ بیٹھتی تھی، تو مجھے تو رونا آتا تھا۔ اس ماں کو کیا اس وقت معلوم تھا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو گئی؟ بھائی صاحب دیکھو نا، جتنا ماں کے قدموں میں جنت ہے، تو ایک بیٹے کو کچھ بھی ہو نا تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ ماں راتوں کو اٹھ کے بار راتوں کو 2-2:30 بجے اٹھ کر تو وہ جا کے مسلح پہ دعائیں مانگتی تھی۔ 10 دن جب آپ کے گھر رہی وہ راتوں کو روتی تھی؟ بالکل روتی تھی، دن کو بھی نہیں، کھاتی بھی نہیں تھی ہمارے گھر میں۔ جب ایک مہمان ہمارے گھر میں روئے، جب وہ روتی تھیں آپ ظاہر وہیں پر تھیں، ظاہر روایت بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ظاہر بینگ اے لیڈی آپ ہی ان کے پاس ہوتی ہوں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں کیسے حوصلہ دیتی تھیں، آپ کیسے انہیں ہمت دیتی تھیں؟ جب وہ رو رہی تھی، اس کی بیٹی رو رہی تھی، امی مجھے لے کے جاؤ، پھر مجھے جذبہ آ رہا تھا، وہ بھی کس کی بیٹی تھی نا۔ یعنی وہ فون پہ بات ہوتی تھی اور بیٹی کہتی تھی ماں مجھے لے کر جاؤ، ماں روتی تھی، ماں روتی تھی، اس لیے میں نے جذبہ کیا۔ یہ بات کہ آپ خود جائیں، یہ بات آپ کے والد نے آپ کو کہی؟ ہاں، اس نے بھی کہی، والد نے کہی کہ آپ کو لے کر جاتے ہیں تاکہ ہم ان ملزموں کو، مجرموں کو پوچھا ان سے اجازت مانگی، پھر آپ نے کہا کہ نہیں میں جاؤں گی۔ ڈر نہیں لگا؟ نہیں مجھے۔ اور یہ حوصلہ صرف اور صرف اس ماں کے آنسوؤں نے آپ کو دیا، اس بیٹی کی رونے کی آواز نے آپ کو دیا۔ تو وہ ماں کیا کہتی تھی جب وہ روتی تھی؟ وہ کیا کہتی تھی؟ کیا کوئی التجا کرتی تھی، کچھ کہتی تھی؟ کیا کہتی تھی؟ وہ کہتی تھی مجھے بیٹی چاہیے، میرے ابو کو کہتی تھی مجھے میری مدد کرو، میں رو رہی ہوں۔ وہ جب مسلح پہ رو رہی تھی، اس کے آنسو بہرے تھے تو ہم بھی رو پڑتے تھے، ہم کو بھی احساس تھا ہم بھی کسی کی بیٹی ہیں، بالکل وہ بھی کسی کی بیٹی تھی، اس کی جان چلی جائے تو پھر کیا ہوگا، وہ بھی تو کس کی بیٹی تھی۔ آپ کے 4 بھائی ہیں آپ کے، انہوں نے، ان کا کچھ نہیں تھا کہ ایک اکلوتی بہن ہے نہیں جانے دینا، ٹھیک ہے تم نے فیصلہ کر لیا لیکن نہیں؟ نہیں، اس نے بھی مجھے منع نہیں کیا۔ ریشما، جس وقت آپ
آپ کے والد آپ یا وہ خاتون وہ آپ کو لے کر جا رہی تھیں وہاں پر، اس وقت پاؤں کانپ رہے تھے، گھبراہٹ؟ نہیں کچھ بھی نہیں، ہمت تھی، ہمت تھی، یہ طاقت تھی، ہمت آپ کو جذبہ آپ کے تھا. والد نے دی ہے. ہاں میرا ابو شیر ہے تو میں بھی شیر ہوں. شیر کی بیٹی تو شیر ہی ہوتی ہے. پھر ہاں کیا بات ہے. اور پھر جس وقت آپ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی ہاں اور پھر ظاہر ہے فون پہ بات ہوئی، ہاں فون پہ بات تھی، فون پہ بات ہوئی ہے، وہ شخص آیا، ہاں. پھر آپ نے پکڑ لیا اس کو، دبوچ لیا. ہاں وہ سامنے آیا، وہ پارک میں بول رہا تھا باہر آؤ، میں نے بولا میں باہر نہیں آؤں گی، آپ اندر آؤ. میں نے اس کی فون کاٹ دی. پھر وہ اندر آئے، اس نے کہا آپ نوکری کرو گی؟ میں نے بولا ہاں میں نوکری کروں گی. جی ٹھیک ہے. تو اس کو کہا، تب خالہ کو کہا تو یہ تو سندھی ہے. میں نے بولا میں تو سندھی نہیں ہوں. اس نے بولا سندھی میں بات کرو. میں نے بولا سندھی میں مجھے بات نہیں آتی. پھر اس نے کہا نقاب اتارو. میں نے نقاب نہیں اتارا. اس نے یہاں پکڑا تو میں گریبان سے پکڑا اس کو. پھر ابو آ گئے، سب آ گئے. آپ کہاں تھے اس وقت؟ باہر تھے؟ ہم پوری باری ٹائم کچھ دوست ہمارے جو ہے نا وہ اپنا واک کر رہے تھے سٹی پارک میں. ہم اس کے قریب تھے، اتنا 200-250 فٹ جو ہے نا دور تھے، تاکہ وہ دیکھے درندہ چلا نہ جائے. تو میرا یہی پلان تھا کہ انشاءاللہ وہ جب آئے گا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. میں نے بیٹی کو اتنا کہا کہ بیٹا اس کو جفی بھی لگانی ہے، جتنا بھی کہے، چاہے تجھے مار بھی دے، ایک دفعہ پکڑنا چھوڑنا نہیں ہے. انشاءاللہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. لیکن ہمارا اتنا جذبہ بلند تھا. پھر آپ ایک جگہ پہ میں گھبرا گیا جب ان کو میں رکشے میں بٹھا دیا. اچھا. تو میں نے بولا ہو سکتا ہے یہ بچی ہے، اور میں نے تو اس کو کہہ دیا ہے ہو سکے یہ راستے میں اس کو کڈنپ نہ کر لے. اچھا. ہاں یعنی اس لمحے آپ اس ایک لمحے میں مجھے آیا. پر میں نے بولا کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، بھاگ تو نہیں جائے گا. ابھی مجھے اس کا پتہ چل گیا ہے، میں تو اس کو گھر میں بھی جا کے بارو کا چھوڑوں گا نہیں. آپ نے تو اسے پکڑ لیا. پھر اب مجھے بتائیں، یہ ہے تو بڑا مشکل، کیونکہ جب بھی وہ فوٹیج ہم دیکھتے ہیں، جس وقت آپ بھی وہاں پر تھے، وہ ماں بھی تھی، جس وقت ان کی بیٹی ان کو ملتی ہے، اور ظاہر ہے ابھی تک ہو سکتا ہے ماں کے دل کے اندر کہیں ہو کہ زیادتی، لیکن اس ٹائم تک اس شاید پتہ نہیں تھا. جی جی. لیکن جب بیٹی نے بتایا اس کو کہ میرے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے، اور وہ تو آپ کے سامنے تھی، وہ تو ہم رو پڑے. دیکھو نا چھوٹی بچی ہے، بولتی ہے انکل نے ایسے کیا ہے. ہمارے کو تو دیکھا نہیں جا سکتا تھا. میں وہاں جو ویڈیو بنا رہے تھے، میں اس ٹائم ادھر ہی نہیں تھا. میں تو رو پڑا، کسی اور جگہ پہ گر گیا. تو میرا پورا اسٹاف رو رہا تھا. تو میں نے اپنے ایس پی صاحب کو بتایا کہ سر یہ ایسا موقف ہے. تو ایس پی صاحب نے بولا میں فوراً کشمور پہنچتا ہوں، آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ میں نے بولا بس آپ کی دعائیں چاہیے. آپ ہمارے ہیرو ہیں، آپ ہمارے بہادر آفیسر ہیں، میں تو آپ سے ڈبل بہادر ہوں. اور اس بیٹی کی حالت بہت خراب تھی. وہ تو آپ نے سامنے دیکھی. ابھی جو بات کرتے اس بیٹی کو، تو آپ سے میں بات ہی نہیں کر سکوں گا، کہ مجھے ہمت بھی نہیں ہوگی کہ میں آپ سے کسی میں ہمت نہیں ہے نا. بالکل. اور اس ماں کی ہمت کو میں داد دیتا ہوں. وہ ماں اپنی بیٹی کو ہر لمحہ دیکھتی ہے. ابھی بھی وہ ہاسپٹل میں ہے. یہ اللہ کا شکر اس کی جان بچی، اور اللہ کا شکر کہ اب اس میں ریکوری ہو رہی ہے. الحمدللہ کہ اس کی اب تھوڑی سی ریکوری ہو رہی ہے، کہ یہی لاسٹ خبر بھی آئی تھی. لیکن اس ماں کی ہمت کو سلام ہے کہ وہ ماں ہر لمحہ اپنی اس پیاری سی معصوم کلی کو اپنے گود میں اٹھائے بیٹھی ہے. بار بار جب اسے دیکھتی ہوگی، اس کی بیٹی کے آنسو آنا، اس کی بیٹی کا تڑپنا اس ماں کو کتنا تڑپاتا ہوگا. ہمارے بچوں کو ایک چھینک بھی آ جاتی ہے، ہمارے بچوں کو ایک چوٹ بھی لگ جاتی ہے، ہمارے بچوں کو ذرا سا کوئی انفیکشن بھی ہو جاتا ہے تو ہم راتوں کو سو نہیں پاتے، ہم بات نہیں کر پاتے. وہ 10 دن دور رہی مہک، اور جب ماں یہ 16 دن دور رہی، اور وہ درندوں کے پاس 16 دن. اور ماں جب، اور وہ ماں کبھی بھول نہیں سکتی جس ٹراما میں وہ ماں ہے. وہ ماں کبھی بھول نہیں سکتی کہ اس کی بیٹی 16 دن کسی کے پاس رہی ہے، اور جس طرح اس بیٹی کو مسلا گیا ہے، کچلا گیا ہے، وہ لمحات ماں کوئی بھی سوچ نہیں سکتا. سوچنا تو بہت دور کی بات ہے، بھلانا کتنا مشکل ہوگا. اس سائیکولوجیکل ٹراما سے نکلنا اس ماں کے لیے، اس بیٹی کے لیے کتنا مشکل ہوگا. شاید پوری زندگی وہ اس ٹراما سے نکل نہیں سکے گی، نہ وہ ماں اور نہ وہ بیٹی. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ ٹاپک بہت مشکل ہے، اس کا خیال کرنا بہت مشکل ہے، اس کا سوچنا مشکل ہے، اس پر بات کرنا، ایون اس پر پڑھنا مشکل ہے. جب بھی ہم ایسی کوئی تحریر پڑھتے ہیں اس واقعے سے متعلق تو ہم پڑھ نہیں پاتے. کتنا آسان ہے ہمارے لیے کہ موبائل فون پر وہ سٹوری سامنے، ہم نے سکرول ڈاؤن یا سکرول اپ کر دیا کہ سٹوری ہم نہ پڑھیں. وہ ماں، اس کے پاس تو یہ آپشن نہیں ہے. اس ماں کے پاس تو موبائل فون میں سٹوری نہیں ہے، اس ماں کی تو آنکھوں کے سامنے کی وہ سٹوری ہے. وہ ماں یہ سٹوری کبھی بھول نہیں پائے گی. اور میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب ایک لمحے کے لیے ضرور یہ سوچیں
اپنے آپ پر رکھ کر یہ سوچیں, اپنے بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر سوچیں, کتنی اذیت, کتنا دکھ, کتنی تکلیف جو کبھی بھول نہیں سکے گی وہ ماں, کبھی بھول نہیں سکے گی وہ ماں. اللہ کرے یہ آخری واقعہ ہو, اللہ کرے یہ آخری بار ہو کہ آج ہم اس سیٹ پر بیٹھ کر ایسی دردناک سٹوری کی بات کریں. میں بہت دعا کرتا ہوں اللہ کرے یہ آخری واقعہ ہو, اس کے بعد کبھی ایسا واقعہ ہمارے سامنے نہ آئے. اللہ کرے ہم جاگ جائیں, اللہ کرے کہ جو لوپ ہولز ہیں ہمارے قانون میں وہ دور ہو جائیں. اور اس سے متعلق عمران خان صاحب نے تو کہا تھا ایک ہفتہ پہلے کہ اس ہفتے میں ایسے قانون لانے والے ہیں کہ وہ لوپ ہولز دور ہو جائیں گے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کہیں نہ کہیں پر سوسائٹی کے اندر بھی تو غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہو رہی ہیں کہ انڈیویجول کے لیول پر ہو رہی ہیں, وہ ہم نے خود دور کرنی ہے. ایسے بہت سے واقعات, اور وہ بچی اتنی دلیر تھی, اتنی بچی دلیر تھی, جب میں نے ہسپتال میں لایا اس کو تو وہ دیکھتی تھی اپنی ماں کو, بولتی تھی ماما مت رو, کیوں روتی ہو, ننھی سی بچی, ایسا پھول. ماں کو ہمت, ہاں اپنی ماں کو کہہ رہی تھی نہ رو, میں جو تمہارے ساتھ ہوں, امی میں جو تمہارے ساتھ ہوں. ماں کسے کہہ کے ماں کو کہہ رہی تھی نہ رو, اپنی امی کو کہہ رہی تھی نہ رو, میں جو تمہارے ساتھ ہوں, اس سے بڑی مجھے خوشی نہیں ہے. وہ کہہ رہی تھی اپنی امی کی, 4 سال کی. لوگ تو بچوں کو دیکھ کر نا, دوسروں کے بھی بچے ہو, کسی کے بھی بچے ہیں, بچوں تو پھول ہوتے ہیں, بالکل پھول, ان پھولوں کو دیکھ کر تو انسان خوش ہوتا ہے. تو آپ یقین جانیں وہ جو ہمارے سندھ کے ڈاکو ہیں نا, انہوں نے بھی مجھے فخر سے سلام کیا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, بہت اچھا کام کیا ہے. اگر دوبارہ وہ مجھے پیغام دیں گے تو میں ان کو یہ کہہ دوں گا کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں, برائے مہربانی چھوڑ دیں, آ جائیں لائن پہ, اچھے کام کریں تاکہ آپ کو بھی اچھی زندگی ملے. آپ بھی اپنے بچوں کو اچھے ننھے سے بچے کو پڑھا لیں اور ان کو جو ہے نا اچھی تربیت دے دیں. اچھا محمد بخش صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے کبھی کوئی ایسی چیز آپ کی آنکھوں سے گزری ہو, کوئی ایسا کیس رپورٹ ہوا ہو یا کچھ بھی ایسا اس چیز سے پہلے, اس واقعے سے پہلے؟ نہیں, اس چیز سے واقعہ تو بہت دیکھے لیکن ایسا نہیں دیکھا. ایسا نہیں دیکھا, بچے کا نہیں دیکھا, بچے کا نہیں دیکھا. بچے کا پھولوں گے بچی جیسا جو ہے نا, کہ اتنی معصوم کلی جس کو مسئلہ گیا ہو 16 دن. ظاہرہ یہ واقعہ آپ نے کیا سر, یہ تو واقعہ ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا. بہت دردناک واقعات دیکھے, بہت دردناک مناظر دیکھے, لیکن جو یہ منظر ہے وہ ابھی بھی یہاں پر ہے, میں اسے بھلا نہیں پاتا. اور میں جس کا اس سے تعلق صرف کیا ہے, بینگ پاکستانی, بینگ مسلم, انسانیت کا تعلق ہے. لیکن انسان کوئی بھی ہو, انسانیت بالکل, لیکن میں یہ ظاہر یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جس کا اس سے خون کا رشتہ ہے, جس کا اس سے تعلق ہے, اس کے لیے یہ جتنا تکلیف دہ ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. اور ظاہر ہے آپ نے بچوں والوں جو ہے نا, وہ جو اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اور دوسرے بچوں سے بھی پیار کرتے ہیں, ان سے یہ دیکھا نہیں جاتا. تو یہی کہتا ہوں, آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ نے دیکھی ہے اس بچی کو, دیکھو نا. آپ کے آنسو نہیں رک سکتے ہیں, آپ بات نہیں کر سکتے, آپ جو نا گھنٹے کے بعد جو اپنی حوصلہ تھوڑا سا رکھ کر ہمارے 4 سال عمر ہی کیا ہوتی ہے, 4 سال کی بچی سوچ سکتا کوئی بھی 4 سال کی بچی کے ساتھ بخش صاحب کوئی نہیں سوچ سکتا, کوئی نہیں سوچ سکتا کہ عمر ہی کیا ہے, اس کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے. اور ایسی کئی خبریں آتی ہیں, پڑوسی نے مسل دیا, جان پہچان والے نے کر دیا, کسی رشتہ دار نے کر دیا. کس سوسائٹی میں بخش صاحب, ہم کس سوسائٹی میں ہیں؟ بس اللہ ان کو سزا دے گا, اللہ انسانوں کو ہدایت دے گا, کیونکہ یہ آخری ٹائم ہے ہم لوگوں کا, یہ آخری وقت ہے, آخری وقت ہے. یہ اتنے بچوں کے ساتھ ایسے کریں, اس سے برا ہو نہیں سکتا. سنتے تھے انڈیا کی کہانیاں, لیکن اپنے پاکستان میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی ایسے درندے ہیں جو بچوں کے ساتھ. اور اس کی اپنی بچی دیکھو, پھولوں جیسی بچی ہے, اس پہ بھی اس کو رحم نہیں آیا کہ اتنی تو میری بیٹی بھی ہے. اس بیٹی کی تصویر دیکھو, اس کی بچی بھی ہے, اس ملزم, ہاں اس ملزم کی بچی ہے. ایک بیٹی ہے, 2 بیویاں ہیں. 2 بیوی, ہاں ایک بیٹی ہے. تو اس گھر میں رکھ کر اس بچوں کے سامنے, اس کے چھوٹے بچے نہیں تھے اپنے, فیملی کے بچے بھی تھے. میں نے تو اس کی بچی کی تصویر دکھائی, میرے کو اپنی بیٹی نے دکھایا کہ پاپا یہی جو ہے نا لڑکی اس کے ساتھ تھی جب ان کو لے آنے کے لیے جا رہی تھی اس بابے کی, اپنے درندے کی میت, تو وہ اس کی بیٹی اس کے ساتھ تھی.
لیکن ایک پھولوں جیسی بیٹی، اپنی بیٹی پہ برام نہیں آیا اس کو، بھائی یہ دیکھو میرا بھی تو پھول ہے، میرے بچے کو کوئی ایسے کرے تو ہم چھوڑیں گے؟ وہ اس کو بھی اپنی بچی سمجھتا. اگر سب ایسا ہی سوچ لیں، اسپیشلی وہ درندے صرف اتنا ہی سوچ لیں کہ بچے تو سب کے ہوتے ہیں، بچے تو سانجے ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں، تو پھر یہ کبھی نہ ہو. دیکھو نا، ایک لٹیرے ہیں جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، مارتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، وہ بھی اس بات کی مذمت کر رہے ہیں. اس بچی کے لیے وہ بھی مذمت کر رہے ہیں کہ بھائی جو دیکھو نا 10 بندے مار دیتے ہیں، پوری گاڑی کو فائر کر کے کلٹی کروا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، وہ بھی اس بچے کے لیے مذمت کر رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. دیکھو ایک وہ بھی درندے ہیں، لیکن وہ یہ جو درندہ تھا ان سے بڑھ کر وہ درندہ تھا. بالکل ایسے. اچھا محمد بخش صاحب، ہم نے آپ کی وہ بھی فوٹیج اپنے ناظرین کو دکھائی تھی جب آپ گفتگو کرتے ہوئے آپ دیدہ ہوئے روئے. پلیز مجھے بتائیں کہ آپ اس وقت روئے کیوں تھے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ صرف آنسو نہیں لے آ رہی ہیں نا، آپ دباتے رہی ہیں اندر، آپ بھی تو رو رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی ہمت اس وقت مطلب کیسے بندھی رہی جب آپ نے یہ کہا کہ میں اپنی بیٹی کو بھیج رہا ہوں اس بیٹی کو بچانے کے لیے. مجھے ابھی اللہ تک تعالیٰ یہ نے چیز لگتا ہے نہیں آپ کے سمجھ اندر آ ہی رہی ڈالا. ہے میری کہ بات باپ سنو کے نا، اندر اتنی ہمت میں کیسے صبح آ کی جاتی ہے؟ نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا تھا، اور صبح کی وہ عورت نماز نہیں پڑھتی تھی کیونکہ ساری رات وہ بیٹھی ہوتی تھی نا. ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ایک ہی میرا کمرہ ہے جہاں میری 2 بیویاں رہتی ہیں، میرے بچے رہتے ہیں، ہم سارے ایک جگہ پہ سوتے تھے. تو ہم تو اس کو دیکھتے ہیں، ایک بندہ اٹھتا ہے تو دیکھ لیتا ہے نا. میں تو اس کو دیکھا تھا، میری بیوی نے، بچوں نے، ساروں نے دیکھا تھا. پھر وہ رو رہی تھی، تڑپ کر اٹھتی تھی، بولتا ہے میری بیوی کو بولتی ہے، ہائے باجی میری بچی کو کچھ ہو رہا ہے، میرا سر پھٹ رہا ہے، میرا دل دکھ رہا ہے. تو ماں بہت جانتی ہے، ماں دکھ جانتی ہے، تاکہ جدھر بھی بچہ ہو نا اس کو کچھ بھی ہو تو فرسٹ ایڈ ماں کو جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. کبھی کوئی بچہ کہ اللہ نے اس کی جنت بالکل پاؤں تلے جنت دی ہے، تو وہ بھی اپنے بچوں کے لیے جانتی ہوگی. جب روٹی کھاتی تھی نا نکلتا تھا گرا، میری بچی کو پتہ نہیں روٹی ملتی ہے یا نہیں ملتی. اور یہ ہر ماں بچے سے میں متعلق یہاں ایسا کھانا سوچتی کھا رہی ہوں، یہاں بچی میں کو یہ ملا کھا ہوا رہی ہے. ہوں، میری بیٹی کو پتہ نہیں ملا ہے وہ نہیں ملا. ظاہر ہے بچہ اگر رات کو دیر سے گھر پہنچے، ماں تب تک سوتی نہیں ہے، ماں تب تک سوتی نہیں جب تک بچہ گھر نہ آ جائے. وہ 4 سال کی بچی، اس نے بیٹی بھی بولا ہے تو مجھے 10 دن کھانا بھی نہیں دیتے تھے، پانی بھی نہیں دیتے تھے، میں مانگتی تھی بھی مجھے نہیں دیتے تھے. وہ بچی جب فون کرتی تھی ریشما، نہیں ایک ہی دن فون کیا، ایک ہی دن فون کیا، ایک دن کیا. جھٹکے میں جب اس کا نمبر کھلا ہوا اب بول رہی ہے، اب بول رہی ہے، بولا نا تبسم بی بی دی کہ میری بچی دے دو. کھانا نہیں دیتے تھے. میں نے بولا ان کو ایسے پیار سے بات کرو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھائی یہ کچھ نہیں. یہ اس کو بولتے تھے کہ تمہارے پاس پولیس تو نہیں ہے، کوئی اور بندہ تو نہیں ہے. میں نے سناٹا لگا لیا تھا گھر میں، بچوں کو بولا کوئی بات نہیں کرے، باہر نکل جاؤ، صرف یہی بیٹھے رہیں گے 3 بندے جو اس سے بات، تاکہ اس کو پتہ نہیں چلے کہ بھائی یہ کدھر ہے، کہاں ہے. اس لیے ہم نے سناٹا لگوایا تھا، تو اسی لیے اس سے بات کرتے تھے. جب اس بچی نے بولا نا، میں اس ٹائم موجود تھا اپنے گھر میں، اس نے نمبر دیا کہ تمہاری بچی میرے پاس نہیں ہے. وہ نہیں نام بتا رہے تھے اور نہ اپنا پتہ بتا رہے تھے، بولے اس دوسرے کے پاس ہے. تو تبسم بی بی نے بولا اس کا نمبر تو بند جا رہا ہے بھائی، میں تو کافی دنوں سے ٹرائی کرتی رہی ہوں. تو اس نے بولا میں آپ کو نمبر دیتا ہوں، نمبر کھلا ہوا ہے. جب اس نے نمبر دیا، میں نے نمبر لکھا، تبسم بی بی کو بولا ابھی اس سے بات کرو. جیسے اس نے فون آن کر کے بچی کو دیا فوراً، تو میں یہ سمجھا یہ تو ایک ہی جگہ پہ ہے جیسے ہم بیٹھے ہیں. ایک بندہ نمبر دیتا ہے تو اس کو کیا پتا کہ یہ ابھی اس کال کرے گا یا گھنٹے کے بعد کرے گا یا اکٹھے بیٹھا ہے. تو وہ تو ساتھ ہی بیٹھے تھے نا اسی ٹائم. تو اس بچی نے جو بات کی نا تو ایسا ہمیں جذبہ ہو گیا. تو میں نے بولا اس کو تبسم بی بی کو، باجی آپ کو مبارک ہو، انشاءاللہ ایسے دیکھو کہ آپ کی بیٹی مل جائے گی، آپ اس سے بات کرتے جائیں. میں ابھی ڈی پی او صاحب سے بات کرتا ہوں، یہ نمبر ٹرائی کرتے ہیں. تو اس نمبر پہ وہ لکھا تھا محمد رفیق اور اپنا گوٹ خواند بخش، صرف اتنا رکھا تھا، ملک محمد رفیق. اچھا محمد بخش صاحب مجھے بتائیں کہ کچھ سیکنڈ چیز ذہن میں تھی کہ اگر یہ پلان فیل ہو جاتا ہے تو ہم نے سیکنڈ چیز یہ کرنی ہے، اس طریقے سے ہم نے ان ملزمان کو پکڑنا ہے، اس طریقے سے ہم نے ریشما کو جو ہے ان کے چنگل میں نہیں پھنسنے دینا. کچھ ایسا ذہن میں تھا؟ جی میرا ذہن میں تو بہت کچھ تھی، لیکن جب اس نے بولا نا مجھے عورت چاہیے، بولا ابھی تو ویلکم. میں نے بولا ابھی ایزی کم ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے ضلع میں، ڈسٹرکٹ میں یہ لوگ آواز سن کر عورتوں کے بہت آتے ہیں جو اغوا ہو جاتے ہیں. آپ نے ضرور
देखते होंगे, बिल्कुल ऐसे ये है। बहुत होता है। मैंने तो बोला आपको अभी आइडिया तो ये हो गया कि अब आराम से पकड़े जाएंगे, इजी आ जाएगा। और फिर रेशमा ज़ाहिर है तो मैंने- आपको मतलब बेहिम्मत बेटी तो है। मैं इसके साथ ही बैठा था ना, तो जो भी है बाद में कन्वे कर रहा था कि उसने बोला कि भाई कब आओगे। मैंने बोला इसको झांसा दे दो भाई, 2-3 दिन के आ जाए, ताकि किसी औरत को देखे। मैंने बोला उसको पता तो चले ना। फिर मेरी बीवी से बोलता है तुम मोटी है, पतली है, कैसी है। इंसान तो आवाज में जानता है, क्योंकि वो दरिंदा था, उसका तो ये कारोबार था, उसके तो मुंह खोलना था। तो मैंने अपनी बीवी से बोला अब तुमने उसको बोले पतली हो, तो अभी बेटी से बात करवाते हैं, क्यों। और मैंने ये भी प्लान जोड़ा कि दूसरी औरत को देखेगा इसके साथ तो आएगा नज़दीक, वरना ये नज़दीक नहीं आएगा। बोलेगा एक ही है, हो सकता है पुलिस हो या कुछ भी हो। पूरी सिटी पार्क को उन्होंने ना देख लिया है अच्छी तरीके से, पुलिस नहीं है। फिर जो दूसरा उसका साथी था खैरुल्ला, वो छुप गया, होटल में बैठा चाय पी रहा था। और बाकी जो है ना दोस्त ये हमारे, वो फिर गेट से आ गया, रफ़ीक गेट से आ गया। अच्छा, तो मोहम्मद बख्श साहब ये चलें, ये तो हो गया। कभी ये सोचा कि इसके बाद खुदा ना खास्ता अगर कभी जिस जगह पे आप रहते हैं अपनी जान की हिफाजत के लिए कुछ ऐसी चीज़ के बाद में भी तो कुछ कर सकते हैं लोग, Security इस तरह से, threats? कुछ भी ऐसे। हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी अल्लाह है बस। बेशक अल्लाह ही सिक्योरिटी और अल्लाह ही बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। और उस दरिंदे का इंसाफ अल्लाह ने बड़ी जल्दी कर दिया, हमें दिखा दिया कि लंबा शंबा ट्रायल कोई नहीं, उसी वक्त उसको जहन्नुम वासिल किया। ये इसमें कोई शक कहना नहीं। चाहेंगे आप किस बारे में? देखने वालों को कुछ पैगाम देना चाहेंगे? देखने वाले को मैं यही पैगाम देता हूँ, गरीब की खिदमत करें, उनकी दुआएं लें, और कोई चीज़ काम नहीं आती है। दुआ जो है एक झटके में जो है ना आसमान तक पहुँच जाती है। तो इंसान तो गुनाहगार है, अल्लाह से किसी न किसी को बेशक जो है ना दुआ कबूल कर लेता है। मैं तो एक छोटा सा मुलाजिम था और मैं तो एक गुनाहगार था सबसे। अल्लाह ने मुझे इतना मकाम दिया है कि मैं बेहद अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, और कर भी इतना भी लफ्ज़ नहीं है जो मैं कहूँ। अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी है, इतनी दी है कि पूरे पाकिस्तान में मुझे हीरा बनाया गया है। बेशक बेशक वज़ीर आज़म जो है वो खड़ा होकर मेरे को दोनों हाथों से सलाम करता है और जो है अपना कहता है कि मैं तुम्हारा माथा चूमूं। और हमारा आईजी साहब सिंध, जब मैं उसको बोला, सलूट किया, बोले आज के हीरो तुम हो। हम दूसरों के लिए यहाँ मेहमान ख़ास होते हैं, लेकिन आज मुझे फ़ख्र है कि एक हीरो हमारे रैंक में तो छोटा है, लेकिन आज हमारा जो पुलिस का प्रोग्राम है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आईजी साहब की तकरीर भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत सराहा। उसने बोला मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि हमें भी ये नेमत अता फरमाई। पुलिस के हम देखें, हम अक्सर ये बात करते हैं अवाम के मुहाफिज वो जो कि ये मोहम्मद बख्श जैसे हैं। इसी पुलिस में कुछ काली भेड़ें भी होती है जो दाग तो लगा जाती हैं, फिर दाग मोहम्मद बख्श जैसे लोग धोते हैं आके अपनी बेटियां पेश करके। और वही बात जैसे कि इनकी बेटी ने की कि उनके वालिद शेर हैं तो शेर की बेटी शेर होती है। उसका हौसला आपके सामने है और यकीनन ये वो चीज़ है शुएब हम लफ्जों में नहीं बयान। इसमें कोई शक नहीं। मैंने जब उस दिन भी रेशमा आपसे बात की, मैंने यही कहा कि हर बाप हर माँ घबराती है अपनी औलाद की आजकल अपब्रिंगिंग में ज़ाहिर है जो हालात हैं, लेकिन आपके इस कदम ने हमें हौसला दिया और हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे बच्चे महफूज कल की वाक़या बताता हूँ मैं। कल का तो हम सदर में गए थे ख़रीदारी करने के लिए। एक माँ ने मुझे, नंबर तो मेरा पता नहीं कैसे कैसे लोगों पर पहुँच गया, तो एक माँ ने बोला कि बेटा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे एक कुरान शरीफ है जो सुनारी अक्षरों में लिखा हुआ है, मैं वो आपकी बेटी को तोहफे में देना चाहती हूँ। से बड़ा तोहफा तो हो ही नहीं सकता। उसने कुरान शरीफ का भी तोहफा दिया है, पता नहीं कुछ सोने का था उसकी बेटी के लिए। बोला मेरी बेटी लेके गए हैं, वो भी आपके इलाके में है। मैंने बोला अगर आप नंबर देंगी इंशाल्लाह तो आपकी बेटी भी मैं दुलवा दूंगा इंशाल्लाह। अभी मुझे फ़ख्र है कि अगर वो बातें करती है उसे वो नंबर देगी, मैं इंशाल्लाह मैं पहुंच जाऊंगा, इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा, उसको दिलवाऊंगा इंशाल्लाह। मोहम्मद बख्श साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। रेशमा आपको शुक्रिया एक बार फिर से, आपको भी सलाम है। समा का ये कह दो इनको मुझे घर दे दें कराची में कि ताकि मेरे बच्चे तालीम हासिल करें। आप चाहते हैं? मैं चाहता हूँ घर मिले यहाँ पर, कराची में मिले, ताकि आपके बच्चे यहाँ पर रहें और तालीम ट्रांसफर भी कर दे। ट्रांसफर तो ईजी है ट्रांसफर सबसे पहले, क्योंकि घर है, बच्चा बहुत ही छोटा सा जो काम किया उसके बदले में बहुत ही छोटी चीज़ है ये। हम उम्मीद करेंगे कि हुकाम बाला तक की आवाज़ पहुँचे और जिनकी ख्वाहिशात हैं, क्योंकि एक बेटी को बचाना और एक माँ जो कि 10 दिन से 16 दिन से सब बच्चों को बचा लिया, सब बच्चों को बचा लिया। और वही बात है शुएब के जो सिंध पुलिस के बारे में बात होती थी ना, जो सिंध पुलिस के बारे में कहा जाता था कि अंदर काली भेड़ें मौजूद है, धब्बे लगा दिए सिंध पुलिस को, बदनाम कर दिया, मोहम्मद बख्श जैसे बहुत सारे लोगों की हमें जरूरत है। मोहम्मद बख्श
सिंध पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, कोई भी पुलिस हो, ऐसे बाहिम्मत लोग होना चाहिए। कहाँ के भी हो, इस वर्दी की इज्जत करें। फौजियों ने, आर्मी वालों ने मुझे बहुत सराहा है और बहुत ट्वीट किया है। ये तो क्या अपने बैर के मुल्कों वालों ने भी सराहा है। बात है। एक बंदे ने मुझे फोन किया है सुबह सुबह के कि भाई मैं दादू का हूँ, सुमरो हूँ, मैं सऊदीया में रहता हूँ 35 साल से, मैंने सऊदीया में शादी की हुई है और आपको मैं देखना चाहता हूँ। मैं आऊँ तो 1 मिनट लगता है, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि आप मेरे घर में आ जाएं, जितनी भी आपकी फैमिली है आपको मैं विजिट वीज़ा दिलवाऊंगा अपने खर्चे पे। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। तो इससे क्या मिले? इससे बिल्कुल सही बात है, लोग का दीदार हो जाएगा, इससे खुशी कौन सी बड़ी है? या मुझे मेरी बेटी को कुरान शरीफ मिला है, बहुत बड़ा तोहफा है, इससे बढ़कर कौन सा तोहफा है? बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया सर।